followed by a few questions. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب وزیر اعظم، میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کتنی عزت افزائی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں اس وقت آئے ہیں 23 مارچ کے موقع کو چار چاند لگانے، جو کہ یوم پاکستان ہے، اور آپ نے میرا دعوت نامہ قبول کیا ہے۔ میں اپنے ملک کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ جناب وزیر اعظم، ہم نے آپ کو ایک ایسے باکمال مسلمان قائد کی حیثیت سے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ملک کو بدل ڈالا، اور ہم بہت قریب سے پیروی کی ہے، کیونکہ پاکستان کے ہمیشہ قریبی تعلقات رہے ہیں ملیشیا کے ساتھ، اور ہم اس چیز کا فخر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ملیشیا نے ترقی کی اور معیار زندگی بلند کیا اور ایک عملی نمونہ بنا مسلم دنیا کے لیے، اور یہ آپ کی قیادت میں ہوا۔ لہٰذا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس کے لیے، اور اس بات پہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ان مسائل پر جو مسلم دنیا کو اثر انداز ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے بہت کم مسلمان قائدین اپنا موقف اٹھاتے ہیں، مثلا جیسا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، جیسے اس نے مسلم دنیا کو متاثر کیا ہے، جیسے اسلاموفوبیا پھیلا ہوا ہے مغربی دنیا میں، اور جیسے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، بلکہ میں کہوں گا جان بوجھ کر، کہ جو سیاسی تحریکیں تھیں ان کو ایسا دکھایا گیا جیسا کہ ان کے پیچھے مذہب ایک وجہ ہو، اور کوئی بھی جرم مسلمان کی طرف سے کیا گیا ہو اس میں پوری 1.3 ارب مسلمانوں کو الزام دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کرائسٹ چرچ قتل میں جھلک نظر آئی اس چیز کی، جس میں ایک شخص، ایک دہشت گرد نے بے شرم دلیری کے ساتھ فلم بنائی معصوم عورتوں، بچوں اور دیگر معصوم افراد کو مسجد میں فائرنگ کرتے ہوئے، اور پھر اس پہ شرمندہ نہیں ہوا۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہے یہ سب، جو خاص طور پر 11 ستمبر کے واقعے سے پھیلی ہوئی ہے، اور ہم مسلم دنیا میں آپ کو دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کھڑے رہے ہیں، آواز نکالی ہے کہ کس طرح مسلمان اثر انداز ہو رہے ہیں، اور بلا شبہ محترم وزیر اعظم، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کرپشن کے خلاف کھڑے رہے ہیں۔ آپ نے کرپشن پر ایک کتاب مجھے تحفے میں دی ہے جو کہ میں پڑھنے کے لیے پرمسرت ہوں۔ ایسے ہی میری جماعت نے ایک مہم چلائی تھی 22 سال پہلے کرپشن کے خلاف۔ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک غریب نہیں ہوتے، بدعنوانی نے غریب بنا دیتی ہے۔ کرپشن ہے جو ریاستی ادارے تباہ کر دیتی ہے، کرپشن ہے جو پیسے نکال لیتی ہے جو انسانوں پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ پیسے لے جاتی ہے بدعنوانوں، منی لانڈرز کرنے والوں کی طرف سے، اور لہٰذا یہ لوگ ملک کو غریب بنا دیتے ہیں، ریاستی ادارے تباہ کر کے اس پیسے کو انسانی فلاح سے موڑ کر۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، ایک زبردست واپسی ہوئی ہے آپ کی بحیثیت ایک وزیر اعظم کے جو کرپشن کے خلاف جنگ لڑے، لہٰذا ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی اس کام پہ۔ تو دوبارہ ایک بار میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پاکستان میں، اور میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا عزت افزا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، ممبران اور حضرات گرامی، میں بہت خوش ہوں کہ ہم اپنی دوستی دوبارہ نئی کر رہے ہیں۔ یہ بہت طویل دوستی ہے، اور پاکستان پھر آنا آپ کے قومی دن کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے ہمارا بہت پرتپاک استقبال کیا وزیر اعظم اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے، اور ہماری باہمی گفتگو ہوئی بہت اہم مسائل پر جو کہ پاکستان اور ملیشیا دونوں کو اثر انداز کرتے ہیں، اور باقی دنیا کو بھی، خصوصی طور پر مسلم دنیا کو۔ ہم نے بہت سے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے جہاں ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔
دونوں ممالک کی بہتری کے لیے۔ کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اپنی تجارت کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھا دیں، ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشمول ہماری معیشتیں۔ آج ہر کوئی معیشت مضبوط کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہماری اپنی کچھ دولت ہو تاکہ بحیثیت قوم ہم اچھے طریقے سے چل سکیں اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورم پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے درمیان تجارت بڑھے گی، کیونکہ اب ہم نے وہ اقدامات وضع کیے ہیں جو اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کرنے چاہئیں۔ ہمیں ان شعبوں کی نشاندہی کی ضرورت ہے جہاں آپ ہمیں کچھ فروخت کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو کیا فروخت کر سکتے ہیں۔ ہمیں قوانین اور شرائط و ضوابط ایک دوسرے ملکوں کے آپس میں پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے واقف ہوں، اور جہاں ممکن ہو ہم مشترکہ قانون بنائیں تاکہ آپ کے تاجر اور ہمارے تاجر بآسانی تجارت کر سکیں دونوں ممالک کے درمیان۔ اس کے ساتھ ہم نے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے ممکن ہونے پر بات کی ہے کہ پاکستان ملائیشیا میں سرمایہ کاری کر سکے اور ملائیشیا کے لیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے بہت سے شعبوں میں، بشمول بجلی بنانے میں، اور میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کی معیشتوں کے لیے سود مند ہوگی۔ ہم بہت تشویش رکھتے ہیں کرپشن کے متعلق، جیسا کہ ابھی جناب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نہیں کہ ہم غریب ہوتے ہیں، بلکہ یہ کرپشن ہوتی ہے جو ہمیں غریب بنا دیتی ہے۔ ہر چیز کے دام بڑھتے ہیں جب بدعنوانی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی کام کروانے کے لیے کچھ رقم دینی پڑتی ہے، لہٰذا لاگت ہمیشہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پیسہ افسران اور دیگر کی جانب سے چوری کر لیا جاتا ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ ہم واپس اس نظریے کے ساتھ آئے تھے کہ کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے ملائیشیا میں، جو کہ چھائی ہوئی تھی پچھلی حکومت میں، اور میرا خیال ہے کہ ہم معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کرپشن کے خلاف لڑا جا سکتا ہے دونوں ممالک میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے اپنے تعلقات دوسرے ممالک سے بڑھانے کی۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آج کوئی ایک مسلم ملک ایسا نہیں جسے ترقی یافتہ سمجھا جائے۔ اصل میں ملائیشیا نے منصوبہ بنایا تھا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سال 2020 تک، مگر بدقسمتی سے حکومت کی تبدیلی نے یہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا۔ مگر ہمارا ابھی بھی ہدف ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سال 2025 تک، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اسے ملائیشیا تک محدود نہیں رہے گا۔ دوسرے ممالک کو بھی اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ متوازی ہو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آج ایک بہت خوف اور دشمنی کا احساس ہے مسلمانوں کی طرف سے، جس کی وجہ تھی کہ 50 مسلمان مارے گئے، اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے 3 پاکستان میں سے تھے، 9 تھے، 9 پاکستان میں سے اور 3 ملائیشیا سے۔ اور یہ ہوا ہے اس نفرت کی لہر کی وجہ سے جو میڈیا کی طرف سے پیدا کیا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے قابو کرنا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں کہ ہمیشہ جواب میں لڑا جائے کہ ہم جیت جائیں گے۔ ملائیشیا کا تجربہ ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ جیتے جائیں، انہیں اس نظریے سے آزاد کروایا جائے کہ رد عمل کا واحد طریقہ بدلہ لینا اور قتل کرنا ہے، کہ جس سے وہی عمل اپنے خلاف ہونے کو دعوت ملے گی۔ ہمیں دوسرے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس
اسلاموفوبیا سے لڑا جائے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ملیشیا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ یہی میری بات چیت تھی جناب وزیر اعظم سے۔ ہم ہمیشہ دہشت گردی کے متعلق بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم تعاون کر سکتے ہیں اس شعبے میں مزید، تاکہ دنیا میں مسلمانوں کے متعلق ایک خیال کو بہتر بنایا جا سکے۔ جوابی کارروائی کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو جان سے مارا جائے۔ بہت سے دوسرے راستے بھی ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں مسلمانوں کی طرف ڈر، غصے اور نفرت کے ماحول کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ دورہ کافی فائدہ مند رہا، کیونکہ ہم نے بہت سارے مسائل پر بات کی جو کہ ہم اپنے دونوں کے فائدے کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے تعریف کروں ان مواقعوں اور اوقات کی جو کہ میرے اس دورے میں ہوئے، جو کہ صرف 2 راتوں پر مشتمل ہے، مگر جو ہمیں ایک دوسرے کو کافی بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل بنائے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہم تجارت کریں جس سے ہمارے معیشت بہتر ہو، بہتر تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ہم دونوں ممالک کے درمیان۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب وزیر اعظم، میں یوہادا ہوں، RTM ملائیشیا کے سرکاری ٹی وی چینل سے۔ اپنے آخری ملیشیا کے دورے نومبر میں آپ نے کہا تھا کہ آپ تعریف کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کی قیادت کی، اور یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اپنے ملک میں اصلاحات لانے کے لیے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ملیشیا کیا کر سکتا ہے، یا ملیشیا کیا کردار ادا کرے جس سے آپ کی پاکستان کی اصلاح کی خواہش پوری ہو سکے۔ شکریہ۔ مسلم دنیا میں صرف 2 ایسے قائدین ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے معاشرے کو، جنہوں نے بدل ڈالا ہے۔ ایک تو پوری مسلم دنیا میں جسے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ملیشیا بدلا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کیسے معیار زندگی، فی کس آمدنی اوپر گئی ہے، اور پھر پاکستانی مزدور نے ملیشیا جانا شروع کر دیا کیونکہ نوکریاں پیدا کی گئیں، پاکستان سے مزدور ملیشیا جانے لگے۔ دوسرا ملک جہاں اتنی بڑی تبدیلی آئی وہ ترکی ہے، جہاں صدر اردگان اس وقت وزیر اعظم تھے، جو ہم نے ترکی میں تبدیلی دیکھی، اور ہم نے فی کس آمدنی اوپر جاتے دیکھی اور GDP اوپر جاتے دیکھی۔ تو ہمارے لیے یہ 2 مثالیں ہیں جہاں اعلیٰ قیادت سے معاشروں میں تبدیلی آئی ہے۔ تو اس وجہ سے آج صبح جب آپ کے وزیر اعظم سے بات کر رہا تھا کہ کیسے مختلف حالات میں کیسے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے، جیسے کہ 1998 کے جنوبی ایشیا کے بحران میں، معاشی بحران جو آیا تھا، تو ملیشیا واحد ملک تھا جس نے اپنے طریقے پہ کام کیا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں وہ اپنے ملکی حل سے انہیں بحران سے ملک کو باہر نکال لائے۔ تو ہم نے کافی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہم اب پاکستان میں مشکل معاشی حل کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت دلچسپ رہا آپ کے وزیر اعظم سے تبادلہ خیال کرنا ان چیزوں کے متعلق جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ان سے نکلنے کے لیے۔ شکریہ بہت بہت۔ شمائلہ APP سے جناب، میرا سوال ملیشین وزیر اعظم سے ہے کہ جناب، جیسا کہ 21ویں صدی معاشی طرز کی سیاست کو ظاہر کر رہی ہے، تو کون سے شعبے ہیں جہاں پاکستان ملیشیا میں تعاون کر رہا ہے، اور مستقبل میں کیا امکانات ہیں؟ اور جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ کا کیا خیال ہے ملیشیا کے ساتھ سیاحت پر تعاون کرنے کی ضرورت پر؟ شکریہ۔
ملک کی معیشت مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثالی نمونوں کو سامنے رکھا جائے۔ ملیشیا کے معاملے میں ظاہر ہے ہم نے جاپان کی طرف دیکھا اور بہت سے مشرقی ممالک کی طرف بطور عملی نمونوں کے، اور ہم نے فائدہ اٹھایا ہے بہت سی حکمت عملیوں اور پالیسیوں کو اپنا کے جو انہوں نے اپنائی تھیں۔ تو شاید کچھ حد تک کامیابی حاصل کرتے ہوئے ممکن ہے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو کہ ہم تبادلہ خیال کریں اپنی حکمت عملیوں کا پاکستان کے ساتھ، اگر یہ ان کی معیشت کی ترقی سے متعلقہ ہوں۔ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے بہت سے طریقوں پر جن سے ملیشیا اوپر گیا، اور ایک ان میں سے وجہ جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے بیان کی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے۔ تو ہم پہلے ہی ان خطوط پر سوچ رہے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کو اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو، اور ایک شعبہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد فائدہ مل سکتا ہے وہ ملیشیا سے سیکھنا کہ ان کے سیاحت کے تجربے سے، کیونکہ ملیشیا جیسے ہمیں پتہ ہے قریباً 22 ارب امریکی ڈالر سیاحت سے کما رہا ہے، اور پاکستان جس کے پاس وسیع ذخائر ہیں سیاحت سے کچھ نہیں کما رہا۔ تو ہم پہلے ہی تبادلہ خیال کیا ہے کہ ہم کیسے ملیشیا سے مدد لے سکتے ہیں سیاحت کے متعلق، کیسے ہم اپنی سیاحت کی صنعت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ We come to the end of the press conference. Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. Thank you, sir.